کہانی شروع ہوتی ہے ایک عجیب سے خاموش لمحے سے۔ جرمنی پہلی جنگ عظیم ہار چکا تھا۔ ہر طرف فاقے اور اداسی کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ شہر ٹوٹے ہوئے تھے، لوگ ٹوٹے ہوئے تھے، خواب ٹوٹے ہوئے تھے۔ انہی ٹوٹے خوابوں میں دو آدمی بیٹھے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے تھے، کارل ریپ اور گوستو اوٹو۔ دونوں کے پاس کچھ نہیں تھا سوائے ایک ضد کے۔ انہی دونوں نے مل کے آگے BMW کی بنیاد رکھی۔ شروع میں وہ ہوائی جہازوں کے انجن بناتے تھے جو بعد میں جرمنی کی فوج کی ریڑھ کی ہڈی بھی بنی۔ لیکن جرمنی جنگ ہار گیا اور فاتح قوموں نے جرمنی پر پابندیاں لگا دی۔ اب فیکٹریاں ویران تھیں، انجن پر پابندی، طاقت حاصل کرنے پر پابندی۔ ایک جھٹکے میں BMW زمین پر آ گری۔ انجینئرز اب فیکٹریوں میں بیٹھ کر برتنوں کے ہینڈل بناتے تھے۔ یہ دن تکلیف کے تھے۔ مزدوروں کے چہروں پر مایوسی تھی۔ فیکٹریوں میں گرم لوہے کی بجائے سرد خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسی دوران ایک شخص سامنے آیا۔ اس نے جرمنی کے غصے، نفرت اور مایوسی کو اپنی تقریروں میں آگ بنا دیا۔ اس کا نام تھا ایڈولف ہٹلر۔ وہ ایک انسان نہیں، ایک خوف تھا، ایک اندھیرا، ایک دھوکہ۔ ہٹلر نے اقتدار حاصل کیا اور پورا ملک ایک ہی نعرہ لگانے لگا، جرمنی دوبارہ اٹھے گا۔ لیکن اس ابھار کے پیچھے وہ ظلم چھپا تھا جسے بیان کرنے سے دل لرزتا ہے۔ وہ اقلیتوں کو دشمن سمجھتا تھا، وہ لوگوں کو کیمپوں میں بھیجتا تھا، وہ خاندانوں کو جدا کرتا تھا۔ وہ انسانیت کے خلاف سب سے بڑے جرائم کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ لیکن ساتھ ہی اس نے جرمنی کی صنعتوں پر بے تحاشا سرمایہ لگایا۔ سڑکیں بنائی، ہائی ویز بنائے، فیکٹریاں کھولی، پروجیکٹس شروع کیے، اور اسی ماحول میں ایک اور منصوبہ پیدا ہوا۔ عام جرمنی شہری کے لیے سستی گاڑی۔ اس گاڑی کو بنانے والا شخص تھا فریڈینینڈ پوش۔ یہ گاڑی آگے چل کر دنیا کی مشہور ووکس ویگن بیٹل بنی۔ ان دنوں BMW بھی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ موٹر سائیکلیں، چھوٹی گاڑیاں، جدید انجن، جنگ کے لیے سامان تیار ہو رہا تھا۔ BMW کے انجینئر دن رات کام کر رہے تھے۔ باہر رات کا اندھیرا ہوتا اور فیکٹریوں کے اندر مشینوں کی گونج، مزدوروں کا شور، اور اس شور میں ہزاروں مزدور تھکن کے آخری حد تک کام کرتے۔ لیکن پھر دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی، اور اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد جرمنی شکست کا بوجھ لیے ویران کھڑا تھا۔ فیکٹریاں تباہ ہو گئیں، پلانٹ جل گئے، ہزاروں لوگ مارے گئے۔ BMW بھی بھاری نقصان کا شکار ہوئی۔ مشینری ضبط کر لی گئی، انجن بنانے پر پابندی، فوجی انجن کا ذکر تک جرم بن گیا۔ BMW تباہی کے اس گڑھے میں گر گئی جہاں سے واپسی ناممکن لگ رہی تھی۔ اب وقت ایسا آیا کہ BMW کی فیکٹریوں میں گاڑیاں نہیں، پتیلیاں، چولہے اور سائیکلیں بنتی تھیں۔ کمپنی کے پاس مزدوروں کو تنخواہ دینے تک کے پیسے نہیں تھے۔ بورڈ میں ہر روز بحث ہوتی کہ BMW کو بند کر دیا جائے یا بیچ دیا جائے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سب ہار چکے تھے سوائے ایک شخص کے، ہربرٹ کوئنڈ۔ 1959 کی وہ میٹنگ BMW کی تاریخ کی سب سے اہم میٹنگ تھی۔ مرسیڈیز کا پورا منصوبہ تیار تھا۔ وہ BMW کو خریدنا چاہتے تھے۔ تقریباً سب بورڈ ممبرز نے ہاں بھی کر دی تھی۔ لیکن ہربرٹ کوئنڈ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، اگر آج BMW بکی تو ہم سب ہار جائیں گے، اور اگر میں اکیلا بھی رہ گیا میں BMW کو کھڑا کروں گا۔ یہ الفاظ محض الفاظ نہیں تھے، یہ ایک وعدہ تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی کی دولت، ساری جمع پونجی BMW پر لگا دی۔
وہ دن رات فیکٹری میں رہتا، مزدوروں سے بات کرتا، ان کو امید دلاتا، جدید ٹیکنالوجی، نئے ماڈلز، نئے پلانٹس، سب پہ کام کرتا۔ اور پھر وہ دن آیا جب بی ایم ڈبلیو نے نئی کلاس متعارف کروائی۔ یہ ماڈلز اتنے کامیاب ہوئے کہ بی ایم ڈبلیو کا مقدر بدل گیا۔ 1970 میں بی ایم ڈبلیو نے دنیا کی تیز ترین، طاقتور ترین اور سب سے مزیدار ڈرائیونگ ایکسپیرینس والی گاڑیاں بنائیں۔ یہ 3 سیریز، 5 سیریز اور 7 سیریز تھی جنہوں نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ پھر ایک دن ایسا موقع آیا جس نے بی ایم ڈبلیو کو اس مقام پر پہنچا دیا جس کا خواب کم ہی لوگ دیکھتے ہیں۔ رولز روئس، دنیا کی سب سے شاہانہ، سب سے لگژری کار۔ رولز روئس ایک وقت میں اتنی بری حالت میں تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ اس کی قسمت ختم ہو چکی ہے۔ پرانا نظام، سست پروگریس، سب اسے تباہی کی طرف دھکیل رہے تھے۔ دونوں بی ایم ڈبلیو اور ووکس ویگن نے اسے خریدنے کی کوشش کی۔ ووکس ویگن نے فیکٹریاں خرید لی اور بی ایم ڈبلیو نے برانڈ خرید لیا۔ دنیا میں پہلی بار ایسا ہوا کہ فیکٹریاں ایک کمپنی کے پاس اور نام دوسری کمپنی کے پاس۔ 2 سال تک لیگل جنگ، دباؤ، سیاست، میٹنگز، سب چلتا رہا۔ آخرکار فیصلہ بی ایم ڈبلیو کے حق میں ہوا۔ 2003 میں بی ایم ڈبلیو نے پہلی رولز روئس فینٹم بنائی۔ ایسی گاڑی جو نہ بولتی تھی، نہ شور کرتی تھی، بس اندر بیٹھے انسان کو یہ احساس دلاتی تھی کہ وہ بادشاہ ہے۔ سب گاڑیاں اسی لیول کی تھیں، فینٹم، گوسٹ، کولنن، دنیا حیران رہ گئی۔ بی ایم ڈبلیو نے اپنا ماضی بلایا نہیں بلکہ اسے طاقت بنا کر دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ وہ کمپنی جو جنگوں میں تباہ ہوئی تھی، آج دنیا کی سب سے شاندار اور سب سے جدید اور طاقتور گاڑیاں بناتی ہے۔ یہ کہانی صرف گاڑیوں کی نہیں، یہ کہانی انسانوں کی ہمت، جذبے، ضد، تکلیف، فیصلوں، غلطیوں اور کامیابیوں کی ایک مثال ہے۔ بی ایم ڈبلیو کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کچھ چیزیں گر کر ٹوٹتی نہیں بلکہ گر کے مضبوط ہوتی ہیں۔ بی ایم ڈبلیو صرف ایک نام نہیں، یہ ایک سفر ہے خاک سے اٹھ کر آسمان تک پہنچنے کا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی، پلیز شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب۔